السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 321 سیریل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو مکمل کرائے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حیات کے 5 دن باقی ہیں، اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، پوری تفصیل میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے بعد ممبر پر بیٹھ کر آپ نے تقریر کی۔ جن جن پوائنٹ کو آپ نے کیا تھا اس میں سے 2-3 باتیں ہم نے بتائی تھی، اور 2-3 باتیں ابھی اور باقی ہیں اس میں کی، اس کو بتا کر انشاءاللہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے جو ہے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، کہ لگائے نہیں کیا، میں نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ میں نے وہ اللہ کے حکم سے ہی حرام کیا ہے، اور میں نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں نے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کیا ہے۔ یہ آخری دنوں میں یہ بات کہنے کا منشا یہ تھا کہ کہیں آنے والی نسل قیامت تک اس بات کے شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی جانب سے کی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں۔ یہ خدشہ کیونکہ ہر انبیاء کے ساتھ ہوا، بلکہ ہر مذہب کے پیشوا کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا کہ آخر میں اسے شریعت کو ایڈٹ کرنے کا پورا اختیار لوگوں نے دے دیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے شریعت میں جو چاہا وہ آگے اور پیچھے کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا، یقینی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جملہ اسی تقریر میں فرمایا کہ دیکھو مجھے حرام اور حلال کا پاور نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک کراس کوسچن ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ حدیث مل جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گدھے کے گوشت کو حرام کیا تھا تو ایک جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں میرا حرام کرنا بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں حلال اور حرام کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے حرام اور حلال نہیں کی ہے، اور وہاں پہ اس حدیث کے موقع پر، اس خیبر کے موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں میرا حرام کرنا بھی ویسا ہی حرام کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد ایک بات اور فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے گا تو وہ کہیں گے جو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں تو لکھا نہیں ہے، اور رہی حدیث کو تو غیر معتبر چیز ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک فتنے کے بارے میں لوگوں کو انڈیکیشن کر دیا تھا کہ ایک فتنہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو قرآن پر عمل کرنے کی پوری بات کریں گے، اور حدیث کے سلسلے میں وہ کیا کریں گے، اگنور کریں گے۔ تو وہ جو بات ہے اس کو سمجھ لے کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میں نے جو کچھ میرا حرام کرنا بھی ویسے ہی حرام کرنا ہے جیسے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا مختصر سا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ جب ایک رسول یہ بات بارہا بتا چکا ہے کہ میں شریعت کے معاملے میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ کے جانب سے ہی بولتا ہوں، تو اگر وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میرا حرام کرنا ویسے ہی حرام کرنا ہے، تو مطلب یہ کہنا چاہتا ہے میں جب کوئی چیز حرام کر رہا ہوں اس کا مطلب خدا نے مجھ سے کہا ہے، لہذا میں نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو لہذا یہ کیونکہ جملے میں تھوڑی سی بات تھی تو یہ اس تقریر میں یہ بھی آپ نے ایک بات فرمائی۔ اس کے بعد بعض روایت میں آتا ہے آزاد ابوالکلام آزاد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات پر ایک چھوٹا سا پمفلیٹ لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آزاد ہے،
آزاد بھی ایک ایسے رائٹر ہے کہ ان کی بات کو بھی آپ ایتھینٹک وے میں کہیں پیش کر سکتے ہیں. بہت مطلب ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ آزاد جو ہے وہ کسی ضعیف چیز کو یا کوئی ایسی چیز جس پر لوگ انگلی رکھ سکے وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہو. تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسی خطبے میں حضور نے ایک بات اور فرمائی. ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کر رہے تھے تو طبیعت تو خراب تھی ہی، اور نہا کر کے پوری بات بتایا آپ کو، 7 کنویں سے پانی سے نہایا تھا. تو جو گھر کی عورتیں تھیں وہ بھی کان لگائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول اب ان آخری ایام میں کیا باتیں اور کیا ایسی نصیحتیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ آپ کی چہیتی تھی، تو یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے حجرے سے اس بات کو سن، کیونکہ بہت قریبی معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہماری گھر کی عورتیں بھی باتیں سن رہی ہیں. تو اس وقت آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضور کی کئی پھوپھیاں ہیں لیکن ایمان ایک ہی پھوپھی لائی تھی، چچا بھی حضور کے کئی ایک ہیں، ایمان 2 ہی لائے تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو سب سے پہلے خطاب کیا وہیں بیٹھے بیٹھے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تو اپنے آپ کو خود سے آگ سے بچانا. تم اس امید پر نہیں آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا لا اغنی، میں کوئی کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا من اللہ شیئا، اوقما کا اسی طرح کے الفاظ، میں تمہارے لیے وہاں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اے بیٹی اپنے آپ کو، ہر آدمی کو وہاں آنا ہے. تو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے خطاب کیا. مقصد فاطمہ کو خطاب نہیں تھا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بہو کو ایک بات کہنی ہوتی ہے، ڈائریکٹ بہو کو کہنے کے بجائے بیٹی کو کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہے ساتھ، دیکھو بیٹا تم کو کہہ رہے ہیں، پھر بہو سے کہتی تم بھی سنتے رہنا. وہ جو تم بھی سنتے رہنا ایم وہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فاطمہ کو، کیوں ہمارا عقیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی سردارن ہوں گی، لہذا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امت، تم، کیونکہ اس کے پہلے دنیا کی جتنی بڑی قومیں گزری ہیں، جیسے یہودی خاص کر، کرسچن خاص کر، ان دونوں قوموں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ ابراہیم اور یعقوب کی اولاد ہیں علیہم السلام، اور ہم لوگ تو سلیکٹڈ پیپل ہیں، چوزن پیپل ہیں، ہم تو ہر حال میں جنت میں جائیں گے. یہ نظریہ یہودیوں کا حضور کے سامنے آ چکا تھا. جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات کہی تھی یہودیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ جب تم بڑے ہی اللہ کے محبت کرنے والے، بڑے ہی وی آئی پی قسم کے لوگ ہو، تو ڈرنے سے کیوں مرتے ہو، مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ تم کو اللہ کے پاس آنا، اپنے محبوب کے پاس آ جاؤ. قرآن مجید کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے بات پہ سچے ہو نا تو موت کے لیے تمنا کرو، کیونکہ موت ایک برج ہے نا اللہ سے ملنے کے لیے. جب تک موت نہیں آئے گی آپ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو اگر اللہ کے سلیکٹڈ پیپل ہیں تو آپ موت کی تمنا کریں تو پتہ چلے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ نظریہ یہودیوں میں قائم ہو چکا تھا کہ ہم سلیکٹڈ پیپل ہیں، ہم 70 خون ہم کو معاف ہے. عیسائیوں نے دوسرا نظریہ پیش کیا تھا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظریہ آ چکا تھا کہ ہمارے کرسچنوں کے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن چکے ہیں، اور یہ ہم یعنی گناہ بھی ابھی نہیں کہ اس کا بھی کفارہ ادا ہو چکا ہے، یعنی ایڈوانس کفارہ ادا ہو گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہیں. لہذا ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. لہذا ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو آپس میں بھی جب بات کرتے تھے تو یہ بات کہتے تھے. قرآن مجید نے دونوں کو ذکر کیا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ایسے کر کے دونوں کو. اور یہودیوں نے تو باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے ہیں جہنم، یار اگر ہم جائیں بھی تو 1 دن ٹرائل کے لیے چلے جائیں گے، اور جہنم تو ہمارے لیے تو وی آئی پی وہاں انتظار کر رہا ہے، ریڈ کارپیٹ. یہ سارے نظریات قائم ہو چکے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تھے. لہذا آپ نے امت کو خطاب کرنے کے بجائے
اپنی بیٹی کو خطاب کر کے یہ میسج پاس کیا کہ میری امت اس کنفیوژن میں نہیں ہونا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، لہذا 70 خون معاف ہے اور سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے۔ نتیجہ وہی نکلا جس کو اللہ کا خوف تھا، اللہ کے رسول کو خوف تھا۔ آج کیا ہے؟ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کے امت میں گاڑی پار ہو جائے گی، یہ جو کچھ بھی ہو لیکن اب محبوب کی امت میں جانے کی جو بات کہی جا رہی ہے اس کے خلاف اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ تو حضور نے فرمایا لا تسودوا وجہی، اے لوگوں میرے چہرے کو وہاں پر شرمندہ نہیں کرنا۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں بھی جس کی وجہ سے کنفیوژن لگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو عذبہم فإنہم عبادک، اللہ تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ یہ آیتیں یاد کر کے اللہ کے رسول ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ نے پوچھا ہے جاؤ پوچھو ہمارے محبوب سے کیوں روتے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ تو آ کر کے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑا خوف لگ رہا ہے، ہم اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ امت کی فکر میں بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں، تو اللہ نے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں ان کو خوش کر دوں گا، میں ان کو خوش کر دوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو آیت نازل ہوئی وہ کہتے ہیں اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ آیت اور یہ واقعہ جب ہوتا ہے تو امت تو سہارا باندھے گی نا، بھائی ڈوبتے کو تنکے کا سہارے والی بات ہے۔ اس نے پورا سہارا باندھ لیا کہ حضور نے تو کہا ہے کہ ہم تم کو خوش کر دیں گے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی ایک آدمی دعا کرے کہ اللہ فلاں کام ہو جائے، اب جب مغفرت کی دعا کی جائے گی تو اس کا مطلب کہ بندہ کہیں نہ کہیں جا چکا ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، یا یہ کہ میں جہنم میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا، ایسی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور آپ کو اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جنت کا راستہ ڈائریکٹ بھی ہے اور وایا بھی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں گے، لیکن کب کریں گے یہ نہیں معلوم، کس کے لیے کریں گے یہ نہیں معلوم۔ تو یہ دونوں باتیں اگر اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے اس کو اللہ کے رسول کے ذریعے نہیں کہلائی، یہ کنفیوژن اس قسم کا ہونا نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لہذا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک دن آپ کو ایک اور حدیث سنائی تھی نا، محبت حضور سے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت ہے لہذا جب ایک آدمی نے شراب پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پیا، اس کو کوڑا مارا گیا، حضور نے حکم دیا، کچھ دن کے بعد پھر پی لیا، کیونکہ پیا کرتا اس کی عادت تھی، پھر پی لیا، حضور نے پھر سزا جاری کی، پھر مارا گیا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے پی لیا اور پھر لائے گئے پکڑ کے، تو صحابہ نے کہا کہ عجیب آدمی رسول کے سامنے بار بار آتا ہے اور حضور سزا دیتے ہیں، بڑا منحوس قسم کا آدمی ہے۔ تو حضور نے کہا اس کو منحوس نہیں کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول ڈگری دے رہے ہیں لیکن وہ حکم جاری کر دیا گیا کہ ان کو کوڑا مارو، یہ نہیں کیا گیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لہذا آپ 70 خون معاف ہے جو چاہیں کرے۔ اسی دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ تیسری مرتبہ بھی کوڑا مارا گیا، اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے بعد بھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو بات مولانا آزاد نے لکھی کہ اسی تقریر میں حضور نے بات فرمائی کہ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی انقذی نفسک من النار، کہ اے بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور میں تمہارے لیے اللہ کے دربار میں کوئی بھی آپ کچھ سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہنے کا مقصد ہم ہی لوگوں سے ہے۔ اچھا، پھوپھی آپ کو معلوم ہے بھتیجوں کو بہت چاہتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ہی پھوپھی ایمان لائی تھی تو ان کی بڑی دلجوئی بھی کرتے رہتے تھے، تو اللہ کے رسول کو خدشہ ہوا کہیں یہ کنفیوز میں نہ ہو جائیں، تو کہاں اپنی پھوپھی سے حضرت فاطمہ سے خطاب کیا، پھر فوراً پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان اس امید پر نہیں آنا کہ بھتیجا ہے اور بیکنگ ہے پیچھے سے معاملہ صاف پار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔
اور قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں کم سے کم 3-4 جگہ یہ بات کہی کہ لوگوں ہر آدمی کو اللہ کے دربار میں فرادہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تنہا تنہا آنا ہے اور ہر آدمی کو حساب دینا ہے. یہ آخری وقت میں پالیسیز بتائی جا رہی ہے کہ امت کنفیوز نہیں ہونا. ایک کنفیوز کے معنی ہوتے ہیں کہ انجانے میں کنفیوز ہونا. نوٹ کریں اس کو. ایک کنفیوژن تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لا علمی میں کنفیوژن ہو گیا. یہ جو معاملہ ہے نا یہ جان بوجھ کر کنفیوژن کر رہا ہے. یہ اپنے عمل کی کوتاہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کنفیوز کر رہا ہے. عمل نہ کرنا پڑے اور ایسے سہارے لے کر کے ہم کیا ہیں پار ہو جائیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی. اس کے بعد یہ جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے اور بڑی گنجلک بات ہو گئی ہے. اس کو میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. ضروری نہیں ہے کہ میں سمجھا لے جاؤں. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اب کنفیوژن ہو سکتا ہے برقرار رہے اور اگر آج نہیں سمجھے تو کل ہم پھر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر دیں. جو کھڑکیاں مسجد نبوی کے حیاتے میں کھلتی تھی. کھڑکی سے مراد یہ کھڑکی نہیں, پہلے نوٹ کر لیں ورنہ آپ کے کنفیوژن میں آئے گا یہ کھڑکی کا ایک دوسرا مفہوم چھوٹا دروازہ ہے. پہلے نوٹ کر لیں اس کو. کھڑکی سے مراد کراس وینٹیلیشن نہیں ہے. کھڑکی سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا دروازہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہر آدمی اپنی اپنی کھڑکی بند کر لے. صحیح حدیث ہے. لیکن اس کے مقابلے میں 2 حدیث اور صحیح موجود ہے. پہلے اس کا نوٹ کر لیا نا کہ اپنی اپنی کھڑکیاں سب لوگ بند کر لیں اور کھڑکی سے مراد چھوٹا دروازہ. ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی آج بھی گھر ایک ہوتا ہے, ایک پیچھے چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے. اس چھوٹے سے دروازے سے آنا جانا عورتوں کا رہتا ہے تو وہ چھوٹا دروازے کو ہی کھڑکی کہی گئی ہے. ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر لیں سوائے حضرت علی کے. یہ دوسرا ہے. ایک تیسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, ایک صحابی کو بھیجا, اس وقت نہیں, جنگ احد سے پہلے, کہ جاؤ سب لوگوں کو بتا دو کہ جس کا دروازہ کھلتا ہے مسجد نبوی کی طرف سب اپنا اپنا دروازہ بند کر لیں. یہ تینوں حدیثیں صحیح ہیں. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے. تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ حضرت علی کے بارے میں جو روایت ہے نا وہ جھوٹی ہے, حالانکہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جھوٹی اس لیے ہے, راوی صحیح ہیں لیکن یہ کسی نے جان بوجھ کر کے ابو بکر کے مقابلے میں گڑھ لیا, حدیث کو بنا لیا حدیث. ہمارے دوسرے علماء نے کہا کہ تعصب میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب حدیث صحیح آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ حدیث کو کیا کریں, ملا کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو بہت گنجلک ہے. میں جو سمجھا ہوں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. 3 حدیثیں ہو گئی. پہلی کیا بتایا؟ 4 دن پہلے حضور فرما رہے ہیں, 5 دن پہلے, کہ ہر آدمی اپنے چھوٹے دروازے بند کر لے سوائے ابو بکر کے. نمبر 1. دوسری روایت آ رہی ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے, یہاں چھوٹا دروازہ نہیں بول رہا ہوں, نوٹ کریں, سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت علی کے. تیسرا کہ سب لوگ دروازہ بند کر دیں, سن 2 ہجری سے پہلے کی بات ہے, اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض بھی کیا کہ میں دروازہ کیوں بند کروں اپنا, حضور کے چچا تھے. تو یہ تینوں روایتیں ہیں, تینوں روایتوں کی تطبیق کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ مسجد نبوی کا جو لوکیشن ہے اس میں جو صحن کا علاقہ تھا اس میں کچھ لوگوں کے دروازے 2 تھے. ایک مسجد نبوی میں بھی کھلتا تھا اور ایک دوسری طرف بھی کھلتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ اپنے دروازے بند کر دیں سوائے علی کے. کیوں؟ علی کا کوئی دوسرا دروازہ تھا ہی نہیں کہ جو اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا.
اس کی تائید میں اب ان کو مسجد سے ہی آنا ہے، ہر حال میں ان کا راستہ مسجد۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ناپاک رہتا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے، میں ناپاک رہتا ہوں اور اب میرے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ میں مسجد سے وایا جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس سے مستثنا ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے دروازے بند کیے گئے، ابو بکر یہ حضرت علی کا دروازہ نہیں بند کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مجبوری تھی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب یہ جو کھڑکی کی بات ہے، جب سب لوگوں نے دروازے بند کر لیے نا، تو وہ جو مین دروازہ تھا مسجد نبوی میں وہ تو بند کر لیا گیا، کھڑکیاں لوگوں نے کر لی، چھوٹے دروازے کر لیے۔ اب یہ چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب لوگ اب اپنی اپنی کھڑکیاں بھی بند کر لیں، سب لوگ اپنی اپنی کھڑکیاں بھی بند کر لیں۔ تو ایک صاحب نے اس میں بڑی اچھی بات کی کہ اب حضور کو یہ انڈیکیشن اللہ کی جانب سے تھا کہ میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملنی ہے، لہذا مسجد آنے جانے کے لیے ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ یہ کھڑکی کا کھولنا علامت ہے کہ ابو بکر خلیفہ بننے والے ہیں۔ بات سمجھے میری؟ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور وہ جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کریں 2 ہجری سے پہلے، وہ مین دروازے کی بات ہے، کھڑکی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب شیعہ حضرات نے اس میں ان دونوں واقعات کو ختم کر کے انہوں نے کہا علی کی فضیلت کی بنیاد پر دروازے کو بند نہیں کیا گیا۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا اعتراض اور اٹھتا ہے کہ ابھی جب ہم آگے چلیں گے، جس دن حضور کی وفات کا ذکر ہے، اس دن ابو بکر دن بھر رات بھر حضور کے ساتھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی طبیعت جب ٹھیک ہوتی محسوس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں آج ذرا اپنے گھر چلا جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ جب دروازہ یہی ہے تو جا کہاں رہے ہیں؟ نہیں سمجھے میری بات؟ ابھی آگے حدیث میں آئے گا، اس کے پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین وفات کے ٹائم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، اور جب حضور کی وفات ہو گئی اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جب آپ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، چہرہ اٹھایا، وہ ہم ساری بات بعد میں تفصیل سے کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا تو یہ ابو بکر گئے کہاں؟ ٹھیک ہے، اس کا کیونکہ یہ کراس کوسچن اٹھیں گے بعد میں، جب اب ساری باتیں آج نہیں اٹھیں گے تو اس دن اٹھیں گے جس دن بات کریں گے، یا یہ کوئی آپ کو کلک کرا سکتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرالی گھر جو تھا وہ دور تھا، سخ میں، سخ کا ایک محلہ ہے، اس محلے میں ان کا گھر تھا، یہ وہاں کی خیر و خیریت کے لیے گئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسری بیوی کا یہاں تھا اور ایک ان کا اوریجنل گھر یہاں تھا، مسجد نبوی کے بغل میں جب یہ آئے تھے مدینہ تو یہاں پہ گھر تھا اور ایک گھر وہاں تھا، تو اس دن یہ وہاں پہ جانے کے لیے گئے، لہذا دونوں باتوں میں جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ایک بندے کے 2 گھر ہو گئے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور پھر اسی وقت یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں، اپنا دوست بناؤں، لیکن میں اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہوں، لہذا آپ ابو بکر میرے بھائی ہیں، میں ابو بکر کو خلیل کے ٹائٹل سے یاد نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بھی آپ نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طبیعت آپ کی خراب ہوئی، خراب تھی ہی، آئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو الجھن جو ہے وہ ہونے لگی، تو لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کبھی پیر پھیلا لیتے، کبھی پیر سکوڑ لیتے، کبھی پھیلا لیتے، اور اسی کیفیت میں رہے، اور اس کیفیت میں ایک جملہ ریپیٹ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ کیفیت تھی اللہ کے رسول کے اوپر، تو اس وقت ایک جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جو بار بار آپ کہہ رہے تھے، وہ وہی جملہ تھا جو تقریر میں کہہ کر آئے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس الجھن کی کیفیت میں اس جملے کو آپ بول رہے تھے، گر کے دھیرے سے بول رہے تھے، لیکن میں اس کو سن رہی تھی کہ آپ اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دن بچے ہیں۔ ہم ایک واقعہ اور لے لیتے ہیں جو بڑا ہی سینسیٹیو واقعہ ہے، اس کو تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی دروازے والے کی، واللہ عالم آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے، بہرحال جو میں سمجھا تھا وہ میں نے سمجھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دن پہ رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں۔ ایک بات اس میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کسی دوسرے کے ہاں تھی۔ تو جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ پوچھتے تھے اچھا کہ آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے؟ تو ازواج مطہرات نے یہ نوٹ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی ایک بیوی کے یہاں پرماننٹ اب رہنا چاہ رہے ہیں۔ بعض روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ کے یہاں میری باری کب ہے؟ تو لوگ جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ایسا ہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں اب آپ پرماننٹ رہیں، یہ جو ڈیلی آپ اپنا شیڈول بنائے ہوئے تھے وہ آپ ختم کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ اب یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی رہ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، 4 دن کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں اور تاکہ تم فیوچر میں گمراہ نہیں ہو، تو آپ ایسا کریں کہ قلم اور کاغذ لے آئیے۔ یہ جب کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ کا بخار شدید تھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول آپ ایک دم نہیں گھبرائیں، آپ نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے اور قرآن کریم اللہ نے جو نازل فرمایا ہے ہم اس پر عامل رہیں گے، آپ ایک دم پریشان نہیں ہوں۔ جو لفظ استعمال کیا گیا اس میں یہ کہ جب بیمار ہو جاتا کبھی کبھی آدمی نا تو بغیر ارادے کے بولتا ہے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیماری کی وجہ سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم قرآن کے تحت رہنمائی حاصل کر لیں گے، آپ ایک دم نہیں گھبرائیں، تو اختلاف ہو گیا۔ وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ اختلاف ہو گیا کہ کاغذ قلم منگایا جائے یا نہیں منگایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، ایسے میں مزید ٹینشن دینا اچھی بات نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، حضرت عمر کو یہ بات معلوم تھی، اندر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کاغذ قلم منگایا جا رہا ہے اس لیے کہ حضرت علی کا نام لکھا جائے گا۔ اگر حضرت علی کا نام لکھوا دیا جائے گا تو پھر ایسی شکل میں ہر حال میں خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت علی ہوں گے، یہ شیعہ کا کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہ جب زیادہ شور ہو گیا، زیادہ لوگ وہاں پر باتیں کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس حالت میں ہوں مجھے اس حالت میں چھوڑ دو، میں تم لوگ جس حالت میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔ اب یہ جملہ ایسا جملہ ہے واللہ عالم اس کا کیا معنی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے۔ پھر لوگوں نے جب اس کی تشریح کی تو بڑی لمبی چوڑی تشریح، بہرحال کاغذ قلم نہیں آیا اور وہ ٹائم تھوڑا سے پاس ہو گیا، پھر ریلیکس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شیعہ حضرات کا جو کہنا ہے کہ نہیں صاحب یہی کہنا چاہتے تھے، حالانکہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں اسی دن۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات وہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، سب سے پہلی بات حضرت عمر یا ابو بکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ کا قلم رکوا دیں یا آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرا دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہنا چاہتے نہ لکھانے کے بجائے کہہ دیتے، جیسے یہ جملہ بولے کہ میں جس حالت میں ہوں بہتر ہے، اس سے چھوٹا جملہ یہ تھا کہ بھائی میں یہ لکھوانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہو، جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ 10-20 صورتیں اور آیتیں پڑھنی ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہی بولنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بات کہہ دیتے معاملہ ختم ہو جاتا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ زبان مبارک بھی کام کر رہی تھی، آپ کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، کیوں اسی دن 3 وصیت اور لکھوائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 وصیت اور کی، لکھوانی کے مطلب بولے، ڈکٹیٹ کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان مبارک سے فرمایا۔ اس میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو یہ جو یہودی عرب کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جو بین کیا گیا تھا یہودیوں کو، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بین کیا تھا، اور مدینہ بین کر ان کو خیبر میں بسا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا پورا بارڈر ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کیا نا، اس کی وصیت یہاں پر حضور کر کے گئے تھے کہ عرب کے علاقے میں یہودی آباد نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں کا کام ہے فتنہ پیدا کرنا، تو وہ کچھ نہ کچھ فتنہ پیدا کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک وہ کر ہی رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں یہودیوں کو عرب سے ہٹا دیں۔ بعض لوگوں نے مشرک کا لفظ کہا ہے کہ مشرک کو جو ہے عرب سے ہٹا دیا جائے، حالانکہ صحیح بات یہودی کے بارے میں ہے کہ یہودیوں کو جو ہے نا، اور اب وہ عرب کا کتنا علاقہ ہے، کہاں تک ہٹایا جائے، اس میں بڑا ہی ڈسپیوٹ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو علاقہ حرم کا ہے، مدینے میں بھی حرم ہے، اس حرم کے علاقے سے ہٹا دیا جائے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ آپ نے اس وقت ایک وصیت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں ان دنوں میں ہمارے پاس کافی باہر سے وفود آتے رہے، اور تم نے دیکھا کہ ہم باہر والوں کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب باہر کے لوگ آئیں یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ ان کو ویلکم کریں، اور ویسے ہی عزت اور احترام کریں جس طریقے سے میں ان کا عزت اور احترام کرتا رہا۔ اور اگر اسی درمیان میں بعد ایسے وفود بھی آئے جو دوسرے لوگوں کے میسنجرز تھے، رسول تھے، رسول سمجھتے ہیں کہ رسول تو اللہ کا رسول ہوتا ہے، ہر میسنجر کو عربی میں رسول بھی کہتے ہیں، تو جو لوگ باہر کے لوگ پیغام لے کر کے آویں، وہ بھلے تمہارے مزاج کے خلاف پیغام لے کر کے آویں، لیکن چونکہ وہ میسنجر ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمہ نے میسنجر بنا کر کے ایک آدمی کو خط لکھ کر بھیجا تھا۔ وفات کے چند دن پہلے کی بات، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط آیا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو 50-50 بانٹ لیا جاتا ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میسنجر کو قتل کرنا جائز ہوتا اور یہ انٹرنیشنل قانون نہیں ہوتا تو میں سب سے پہلے تم کو قتل کرتا، لیکن تم میسنجر بن کر آئے ہو لہذا میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ پیغام آپ نے اس وقت بھی دینا چاہا کہ لوگوں جو وفود آئیں ان کا بھی احترام کیا جائے، اور باہر کے جو لوگ آویں بھلے تمہارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات کہیں میسنجر کے طور پر، تو ایسی شکل میں ان کو میسنجر کے ساتھ ہی برتاؤ کریں۔ یہ دوسری بات آپ نے فرمائی۔ تیسری بات کے بارے میں جو صحیح راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا۔ جو راوی نقل کر رہا ہے روایت کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ذہن دوڑاتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے تیسری بات کیا کی۔ ایک دوسرے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں بات کی کہ قرآن مجید آپ جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رہے۔ یہ بات آپ نے حجۃ الوداع میں بھی کہی تھی۔ اس پورے قرآن مجید کو تھامنے کی جو بنیادی وجہ آپ کو بتا دے، یہ جو آپ اور ہم اس کے ساتھ ایک ادب کے طور پر جو معاملہ کر رہے ہیں، یہ اس کا ظاہری ادب ہے۔ دیکھیں اللہ کو اس بات سے سخت ناراضگی ہے کہ اس نے کسی چیز کا ایک فارمولہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جب امت مسلمہ اس فارمولہ پر عمل نہیں کرتی ہے تو اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ امت کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے طور پر کہ میں روزہ نماز کر رہا ہوں، بڑا نیک بندہ ہوں۔ نیک بندہ یہ ہے، وہی بندہ نیک ہے جو روزہ نماز کے ساتھ قرآن مجید کی ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے ذاتی طور پر اختیار میں ہیں اس میں تو کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، آپ اس میں ایکسکیوز اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، میں ہاتھ نہیں کاٹ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس میں کوئی آپ کے پاس عذر نہیں ہے اور قرآن کریم کا ایک حکم ہے، ان حکموں کو جو بندہ نہیں کر رہا ہے،
ایسی بنیاد پر پروردگار عالم کبھی بھی امت کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ تو درکنار ہے، نافرمانی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ دیکھیں آپ کو مثال ایک مرتبہ دوں کہ سڑک پر ہمارا بچہ بھی کھیل رہا ہے، بازو والے کا بچہ بھی کھیل رہا ہے، غلطی دونوں برابر کر رہے ہیں، مین روڈ پہ کھیلنا نہیں چاہیے۔ میں نکلا، اپنے بچے کو 4 جھاپڑ مارا۔ اب ہمارا بچہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ابا ہمارے بڑے دشمن ہیں، ہم کو مارے، دیکھو وہی غلطی وہ بچہ بھی کر رہا ہے، اس کو نہیں مارا جائے۔ ہم نے محبت میں ہی مارا ہے۔ ہم نے اگر اس کو نہیں مارا تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا کام صحیح تھا۔ اللہ، آپ نے وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ اللہ میں اپنی گردن میں آپ کے حکم کو ڈال رہا ہوں، یہ قلادہ میں اپنی گردن میں ڈال رہا ہوں، لہذا آپ اگر نافرمانی کریں گے تو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑے جائیں گے۔ جیسے وہ بچہ چھوڑا گیا ہے، اگر آپ کو بھی اس بچے کی کیٹیگری میں جانا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیں کہ میں مسلمان نہیں رہنا چاہتا۔ آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ تمہارے اور ہمارے انکار کر دینے سے پروردگار عالم کی خدائی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کلمہ پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ سب ہمارے مفاد کے لیے۔ لہذا جو اللہ کے رسول یہ قرآن کی بات فرما رہے ہیں اپنے آخری ایام میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پروردگار عالم میں ہماری امت کے ساتھ اس وقت تک ہی معاملہ اچھا کرتا رہے گا جب تک کہ کتاب پر عامل ہوں گے۔ ایک امت کا بڑا طبقہ حضور نے فرمایا لوگ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب ہے؟ پڑھیں گے، چومیں گے، چاٹیں گے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی کہ کانا خلقہ القرآن، ایک سوال کے جواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کو کہنا چاہیے تو بہت سے اخلاق کے لیے الفاظ ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، فلاح کرتے تھے، غریب کی مدد، ہزاروں جملے بولے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کوٹ کیا صرف کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں جو لکھا تھا وہ آپ نے حرز جاں بنا لیا تھا کہ یہی صحیح ہے، جس سے منع کر دیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی کو بنا لیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں ہمارے لیے۔ غیبت ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، خود چھوٹی سی بات ہے دیکھنے میں کہ غیبت، آپ کو حیرت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی غیبت نہ کی نہ سنی۔ یہ کہنے کے لیے چھوٹی بات ہے، آپ عملی شکل میں، پریکٹیکلی شکل میں اتریے اور دیکھیے کہ ایک قرآن کے جز، آیت نہیں، قرآن مجید کے ایک جز پر عمل کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دن بھر یہی کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں کیے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے کہ جس نے پوری زندگی میں نہیں کیا، ہم ڈیلی وہی کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ نے ایسے یہ جملہ نہیں فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہیں اس دنیا کے آدم سے لے کر قیامت تک جس نے اپنی بیوی کو یہ پاور دیا تھا کہ اگر میرے قول میں اور میرے عمل میں کبھی تم کو اختلاف نظر آئے تو تم فوراً ٹوک دینا، کہ آپ باتیں یہ کرتے ہیں باہر اور گھر میں آپ یہ ہیں۔ کون آدمی ہے جو بیوی کو یہ پاور دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاور سب بیویوں کو۔ یہ اخلاق کی وہ چیزیں ہیں نا کہ جو قرآن کریم کو پوری زندگی میں اتار لیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی آخری تقریر میں کہ لوگوں قرآن کو خاص مد نظر رکھنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی، آخری جملہ بول رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی مومن کے ساتھ اسی وقت ممکن ہے جب یہ مومن قرآن کریم کا بندہ بن جائے۔ یہ جتنا آپ گھبرا رہے ہیں حالات سے، چاہے الیکشن کے، سب کی وجہ صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کتاب سے مذاق ہے۔
اس کتاب سے جب آپ مذاق کریں گے تو پورے دنیا والے تم سے مذاق کریں گے. وہ جتنے بھی آپ وجوہات تلاش کریں جو جینیس قسم کے لوگ ہیں، ساری باتیں کریں، اس میں خلاصہ کلام یہ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں کہ مومن ہو اور قرآن پر عمل کر رہا ہو اور پروردگار عالم اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے. ناممکنات میں سے. اس میں جب باتیں کہی جاتی ہے، میں بہت مرتبہ یہ بات بول چکا ہوں، جب کہی جاتی ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے مولانا کسی دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، پھر ایک ایک فرد سے کہہ رہا ہوں. یہ تقریر نالج کے لیے نہیں ہے، اس تقریر کو زندگی میں اپنے اتارنے کے لیے ہے. اور جب تک بھائی یہ نہیں کریں گے ہم ایسے ہی ذلیل و خوار ہوں گے. یہ باتیں کرنی تھی، یہ تقریر ہو گئی ختم. اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے کل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.